بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ اور مجھ سمیت دنیا کا ہر شخص اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اینڈ دیر آر مینی کمیونیکیشن اسکلز ٹو ماسٹر فار افیکٹو کمیونیکیشن، اور اس میں آف کورس لائف ایکسپیرینس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ لیکن پروفیشنل لیول پہ کمیونیکیشن میں ماسٹری کے لیے کمیونیکیشن پروسیس کا اٹ سیلف پتہ ہونا چاہیے۔ کمیونیکیشن انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے، اردو میں اس کے مطلب مواصلات یا ابلاغ کے ہیں۔ تو آج آپ جانیں گے اس امپورٹنٹ پروسیس کے بارے میں، بٹ آئی وڈ ریکمینڈ یو ٹو واچ دس ہول ویڈیو ٹو گیٹ اٹ پراپرلی۔ According to Encyclopedia Britannica, communication refers to the exchange of meanings between individuals using common symbol system۔ اب اس میں ورڈ میننگ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز بعض اوقات کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہے اپنی زبان، اشاروں یا جیسچر سے کچھ خاص بات کسی کو کنوے کرنا۔ بہرحال عام طور پہ کمیونیکیشن کے میننگ ہیں ایکسچینج آف انفارمیشن، یعنی اپنے خیالات، اپنے جذبات یا اپنے احساسات دوسروں کو کنوے کرنا یا دوسروں سے پراپت کرنا، یعنی دوسروں سے انفارمیشن ریسیو کرنا۔ کمیونیکیشن میں دو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، ایک ہے سینڈر، دا ون ہو شیئرز دا میسج، جو بات سٹارٹ کرتا ہے یا جو انیشیٹ کرتا ہے کنورسیشن کو، اس کو ہم سینڈر کہتے ہیں۔ دا سیکنڈ پارٹی از آڈینس یا ریسیور بھی کہتے ہیں اس کو، جو سینڈر سے میسج ریسیو کرتے ہیں ان کو ہم سمپلی آڈینس کہیں گے۔ اب سینڈر کمیونیکیشن کے پروسیس کا مرکزی کردار ہے۔ ایک آتھر کریزن اپنی بک بزنس کمیونیکیشن میں سینڈر کی 5 کی رسپانسبلٹیز گنواتے ہیں۔ نمبر 1، آڈینس کی نفسیات کو سمجھنا۔ نمبر 2، کون سے الفاظ، کون سے جیسچر استعمال کرنے ہیں ان کا پتہ ہونا۔ نمبر 3، گفتگو میں دا یو ویو پوائنٹ اپنانا، یعنی کہ آڈینس کو مخاطب کرنے کے انداز میں بات کرنا۔ نمبر 4، فیڈ بیک لینا، اور نمبر 5، ریموونگ دا کمیونیکیشن بیریئرس۔ بہرحال ان پہ ہم تفصیلاً انشاءاللہ بعد میں کبھی پھر بات کریں گے۔ آج ہم کمیونیکیشن پروسیس کے جو بیسک سٹیپس ہیں ان پہ فردر بات کریں گے۔ تو پہلا سٹیپ ہے آئیڈیا فارمیشن۔ کسی بھی عمل کا آغاز خیال سے ہوتا ہے۔ بقول اشفاق احمد صاحب، خیال کسی بھی کام کا پری پلانر ہے۔ کمیونیکیشن کا پروسیس بھی ہمارے مائنڈ میں ایک تھیوریٹیکل سکیچ پڑھنے سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کس طرح سے اپنی بات آڈینس میں کنوے کرنی ہے، آڈینس کو ہماری بات کا کیا مطلب پہنچے گا، اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے ہمارا جو مائنڈ سکیچ ہے اس بات کے بارے میں وہ بہتر طریقے سے پلان ہو سکتا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے کمیونیکیشن میں میسج انکوڈنگ، یعنی کہ ہم نے میسج کو وربلی یا نان وربلی اس کو عملی شکل دینی ہے۔ اب سینڈر کو، جیسے ہم نے پہلے بات کی، اگر آڈینس کی نفسیات کا پتہ ہو تو میسج کو بہتر طریقے سے انکوڈ کیا جا سکتا ہے۔ The third important step in communication process is message transmission۔ جارڈن اسمتھ اپنی کتاب کمیونیکیشن ایٹ ورک میں میسج ٹرانسمیشن کے 3 میڈیا گنواتے ہیں، وربل میڈیم، ریٹن میڈیم اینڈ ویژول میڈیم۔ وربل میڈیم میں ہمارے پاس ان پرسن سپیچ آتی ہے یا وائس میسیجز وغیرہ آتے ہیں، یا ریڈیو ہم سنتے ہیں، وہ بھی میسیج ٹرانسمیشن میں وربل میڈیم ہے۔ ریٹن میڈیم میں ہمارے پاس ای میل ہے، ہم فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں، ایک جرنل میں آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، کسی ڈیلی نیوز پیپر میں آرٹیکل لکھ سکتے ہیں وغیرہ۔ ان ویژول میڈیا وی ہیو پینٹنگس، گرافس، فلو چارٹس اینڈ سو آن۔ چوتھا سٹیپ کمیونیکیشن پروسیس میں ہے میسج ڈی کوڈنگ کا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے، ورنہ لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہماری بات کا ریسیور کے، آڈینس کے مائنڈ میں پہنچتا ہے، اس کو میسج ڈی کوڈنگ کہتے ہیں۔ Although sender has a key responsibility to deliver a message، لیکن آڈینس کی یا ریسیور کی بھی کچھ کی رسپانسبلٹیز ہیں اس معاملے میں۔ اینڈ دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ از alertness۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں
تو لیکچر کو آپ ان ٹرو سینس تبھی سمجھ سکیں گے جب آپ لیکچر سننے کے لیے الرٹ ہیں۔ پانچواں سٹیپ ہے کمیونیکیشن کے پروسیس میں، اور بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے، دیٹ از فیڈ بیک۔ ناؤ دس از اے شیئرڈ رسپانسبلٹی آف آڈینس اینڈ دا سینڈر ٹو میک شیور کہ میسج جو ہے وہ کریکٹلی ڈیلیور ہوا ہے یا نہیں، یعنی جو میسج کا مطلب تھا وہ کریکٹلی آڈینس تک پہنچا ہے یا نہیں۔ اب اس میں ہم اگزامپل لیتے ہیں وربل کمیونیکیشن کی، مثلا لیکچرز یا سیمینارز کے دوران عموماً بعض لوگ یہ طریقہ بھی اپناتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں۔ بہرحال میں انٹریکٹیو سیشنز پہ بلیو کرتا ہوں، میں ایز اے ٹیچر کلاس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں، میں ساتھ ساتھ فیڈ بیک لیتا ہوں اس میں، تاکہ پوائنٹ بائی پوائنٹ آسانی رہے۔ ناؤ وائی از دا کمیونیکیشن پروسیس امپورٹنٹ؟ دوستو، کمیونیکیشن ایک فطری عمل ہے، ہمیں ہر صورت اپنی کمیونیکیشن امپروو کرنا ہوگی۔ ہر ذی روح چیز اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کو کمیونیکیشن سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے رشتوں میں، ہماری پروفیشنل لائف میں کمیونیکیشن کا بہت اہم رول ہے۔ کمیونیکیشن تو رب کے ساتھ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہاں سے اپنے تمام معاملات ٹھیک کروا لیے جائیں تو پھر تو وارے ہی نیارے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔